پاکستانی ججوں کو بھیجے گئے خطوط میں اینتھریکس کی دھمکی، یہ زہریلا سفوف کیا ہے اور کتنا مہلک ہوتا ہے؟ خط کا لفافہ کھولا تو اندر پاؤڈر، سفوف اور ایک دھمکی امیز خط موجود تھا۔ خط میں خطرے کا نشان اور اینتھریکس کا لفظ بھی تحریر تھا۔ وہ خط کھولنے کے فوری بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی تو میں نے سینیٹائزر کا استعمال کیا اور منہ ہاتھ دھویا۔ کافی دیر بعد جلن ختم ہوئی۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عدالتی عملے کے ایک رکن کے، جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات چیت کرتے ہوئے ان لمحات کے بارے میں بتایا جب 8 ججوں کو موصول ہونے والے مشکوک اور دھمکی امیز خطوط میں سے ایک کو کھولا گیا۔ اسلام آباد کے سی ٹی ڈی تھانے میں درج اس واقعے کی ایف آئی آر کے مدعی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیوٹی کلرک قدیر احمد ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ججوں کے نام موصول ہونے والی یہ مشکوک خطوط 1 اپریل کو موصول ہوئے تھے اور ان تمام خطوط پر ریشم خاتون زوجہ وقار حسین کا نام درج تھا، تاہم بھیجنے والی خاتون کا مکمل پتہ درج نہیں تھا۔ درخواست گزار نے حکام کو مزید بتایا کہ یہ ڈاک اگلے دن یعنی 2 اپریل کو متعلقہ ججوں کے پرسنل سیکرٹریز میں تقسیم کروائی گئی تو تھوڑی دیر بعد ایک سیکرٹری کی جانب سے بذریعہ فون اطلاع دی گئی کہ ان کے دفتر میں موصول شدہ خطوط کو کھولا گیا اور اس میں سے کیمیکل نما پاؤڈر نکلا، جس کے بعد تمام ججوں کے دفاتر کو اطلاع دی گئی کہ وہ خط نہ کھولیں اور پولیس کو بھی مطلع کیا گیا۔ تھانہ سی ٹی ڈی اسلام آباد کے اہلکار جب اطلاع ملنے کے بعد 2 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ان کو 4 بند اور 4 کھلے ہوئے لفافے دیے گئے، جن میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز کے نام تحریر شدہ خطوط پر سفید پاؤڈر کی آمیزش پائی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق کھلے ہوئے لفافوں میں موجود انگریزی زبان میں تحریر خطوط کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر پاکستان کے نظام انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور دھمکی دینے کے لیے ایک مخصوص شکل اور انگریزی زبان میں بیسیلس اینتھریکس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول ہونے کے معاملے پر تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ججوں کو موصول ہونے والے خطوط میں موجود سفید صفوف حقیقت میں اینتھریکس ہیں یا کچھ اور۔ اس ضمن میں فی الحال حکام کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی طرح دنیا بھر میں ماضی میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جب خطوط کے ذریعے بھیجے جانے والے اینتھریکس کے ذریعے نہ صرف افراد کو ہلاک کیا گیا بلکہ متعدد مواقع پر آٹا یا اسی نوعیت کا دیگر صفوف اینتھریکس کا نام دے کر مخالفین کو ڈرایا گیا یا خوفزدہ کیا گیا۔ اینتھریکس کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے لیے اس کے خلیوں کو لیبارٹری میں ایک مخصوص طریقے کی مدد سے پاؤڈر یا سپرے کی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان خلیوں کو خوراک یا پانی میں ملا کر بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں 2001 میں سیاستدانوں اور میڈیا دفاتر کو ایسے ہی دھمکی امیز خطوط میں اینتھریکس ملنے کے بعد کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تو آخر اینتھریکس کیا ہے اور اس کو دہشت گردی کے مقصد سے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی کے مطابق اینتھریکس ایک ایسی بیماری ہے جو بیسیلس اینتھریکس نامی بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی ہے، جو کہ قدرتی طور پر زمین میں پایا جاتا ہے۔ اس بیکٹیریا کی وجہ سے عموماً پالتو اور جنگلی جانور متاثر ہوتے ہیں، تاہم انسان بھی متاثرہ جانوروں یا ان سے تیار ہونے والی مصنوعات کی وجہ سے اس بیکٹیریا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ بیماری وبائی نہیں ہوتی، یعنی متاثرہ مریض سے کوئی دوسرے کو لاگ نہیں ہو سکتی۔ سی ڈی سی کے مطابق جب بیکٹیریا کے خلیے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو متحرک ہو کر جسم میں پھیل جاتے ہیں اور زہریلا مواد خارج کرتے ہیں، جس سے شدید بیماری ہوتی ہے۔ یہ خلیے سانس لینے سے، خوراک کے ساتھ یا پھر ایسا پانی پینے سے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جس میں بیکٹیریا موجود ہو۔ سی ڈی سی کے مطابق اینتھریکس کی علامات کا انحصار انفیکشن کی قسم پر ہوتا ہے اور یہ ایک دن میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور 2 ماہ بھی لے سکتی ہے۔ تاہم اگر ان علامات کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری پورے جسم میں پھیل سکتی ہے اور موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ اینتھریکس بیکٹیریا قدرتی طور پر مٹی میں غیر فعال پڑا رہتا ہے۔ اینتھریکس کی علامات میں بخار، چھاتی میں تکلیف، سانس لینے میں مشکل، کھانسی، پیٹ میں درد
الٹیاں، سر درد اور زیادہ پسینہ آنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ مریض کو شدید تھکاوٹ اور جسم میں درد کا احساس ہو سکتا ہے۔ اینتھریکس کی علامات میں خراب گلا، کھانے میں تکلیف، اسہال، آنکھوں کا سرخ ہونا، پیٹ کا پھول جانا اور بے ہوشی بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مرض کی شدت زیادہ ہونے کی صورت میں مریض کو ہسپتال میں داخل کرنے اور مصنوعی طریقے سے سانس لینے میں مدد فراہم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔